بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ وقت کے کامل ولی ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بابا صاحب کی ایک ایسی کرامت سنائیں گے کہ جس سے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس دہلی میں قیام پذیر تھے۔ کچھ عرصہ آپ دہلی میں رہے، پھر اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے آپ انڈیا کے شہر ہانسی تشریف لے گئے۔ ایک مدت تک آپ نے ہانسی میں قیام فرمایا، پھر جب وہاں خلق خدا کا ہجوم بڑھ گیا تو شیخ جمال الدین ہانسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی مسند خلافت دے کر انہیں ہانسی میں ٹھہرنے کی ہدایت فرمائی اور خود اجودن کی طرف چل پڑے، جہاں کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی مخلوق کا یہ تمام علاقہ مدت سے باران رحمت کا منتظر تھا۔ جن دنوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجودن پہنچے، اجودن ان دنوں جنگلوں سے گھیرا ہوا تھا اور وہاں بے شمار حشرات الارض تھے، جن میں مختلف قسم کے سانپ اور بچھو کا یہ مسکن تھا۔ قصبہ کے اطراف میں دور دور تک ہندوؤں کافروں کی بستیاں تھی جو کہ مشرک تھی اور دین اسلام سے ناواقف تھے۔ آپ نے اجودن میں آئے ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ ایک شب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد گرامی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے خواب میں آئے اور آپ سے ارشاد فرمایا کہ فرید، اس قصبہ میں مستقل طور پر اقامت اختیار کر لو اور مخلوق خدا کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ پیر و مرشد کے حکم کے مطابق آپ نے اجودن سے باہر مغرب کی سمت ایک درخت کے نیچے اپنا مسلح بچا لیا اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے، اور یہ وہی جگہ ہے جو بعد میں پاک پتن کے نام سے مشہور ہوئی۔ پاک پتن اس وقت پاکستان کا ایک بڑا شہر ہے، جہاں آپ کا مزار مبارک بھی ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق اجودن میں اقامت اختیار کی اور آپ کی شبانہ روز کوششوں سے اجودن کے دور و دیوار بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک سے گونجنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوششوں اور واضح نصیحت سے دن بہ دن مسلمانوں کی تعداد اجودن میں بڑھتی گئی اور ہر طرف مسلمانوں کی چہل پہل ہوگی۔ چنانچہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں اور مریدوں کے ساتھ اجودن میں تشریف فرما تھے کہ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ادھر آ نکلی۔ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس عورت کو دیکھا تو رسم درویشی کے مطابق اس عورت سے خیر خیریت پوچھی، تو ہندوؤں کی نچلی ذات سے تعلق رکھنے والی اس عورت نے اپنے درد بری کہانی شروع کی۔ وہ کہنے لگی کہ بابا جی، میرا تعلق گوالوں کے خاندان سے ہے، باپ دادا سے ہمارا یہی کام ہے اور ہم ہمیشہ سے یہی گوالوں والا کام کرتے ہیں۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور شوہر کے مرنے کے بعد اب یہ کام مجھے کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ کام کر کے دودھ فروخت کر کے میں اپنے بچوں کی پرورش کر سکوں۔ لیکن چند روز سے کچھ جوگی ہیں اور جو جادوگر ہیں جو مجھے بڑا پریشان کر رہے ہیں۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا دودھ انہیں دے دیا جائے۔ دودھ دینے کے بعد جب ان سے قیمت مانگتی ہوں تو وہ بڑی بے رحمی سے وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم جو چیز لیتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ پھر جب میں نے انہیں مفت دودھ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے بددعا دی۔ اس بددعا کے اثر سے میرے تمام برتن کیڑوں مکوڑوں سے بھر گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اب حد چند جوگی ہیں جو میرے گھر آئے ہیں اور کہا ہے کہ گرو کا کہنا ہے کہ اگر میں ان کو دودھ نہیں دوں گی تو میرے سارے جانور مر جائیں گے۔ بابا جی، مجبوراً میں اپنے جانوروں کا سارا دودھ ان جوگیوں اور جادوگروں کو دے آتی ہوں، اور ابھی بھی جو آپ میرے سر پر دودھ کا برتن دیکھ رہے ہیں یہ سارا دودھ انہی جوگیوں اور جادوگروں کو دینے جا رہی ہوں۔ حضرت اب فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس دکھی ہندو عورت کا ماجرا سنا تو آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ جلد ہی تمہارے دکھ ختم ہونے والے ہیں۔ آپ کی بات سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ بابا جی، آپ میرے دکھوں کو تو چھوڑیں، آپ خود یہاں سے نکل جائیں، ورنہ وہ جادوگروں کا ٹولہ آپ کو بھی پریشان کرے گا۔ اس عورت کی بات سن کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے
اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت انہیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں کی بجائے اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو تو تم بھی محفوظ رہو گی اور تمہارے بچے اور جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ بابا جی کی بات سن کر وہ عورت بولی کہ آپ بھگوان کی بات کر رہے ہیں، میں تو اسے روز یاد کرتی ہوں لیکن میرے دکھوں کا مداوع نہیں ہوتا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود پتھر کا ایک بے جان ہے جو اپنی جگہ سے ہلکی سی بھی جنبش بھی نہیں کر سکتا، وہ کسی انسان کے کیا کام آئے گا؟ میں خدا کی بات کر رہا ہوں جو اپنی ذات میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سارے جہان کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ تم بھی اسی خدا کو پکارو، وہی تمہیں ان ظالم جوگیوں سے نجات دے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ دور سے جادوگر کے چیلے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ عورت دیکھ کر گھبرائی اور بابا صاحب سے کہنے لگی کہ یہی جادوگر کے وہ چیلے ہیں جو شاید میری تلاش میں ادھر آ نکلے ہیں۔ عورت کو خوف زدہ دیکھ کر بابا جی نے فرمایا کہ تم اب میری مہمان ہو، اس لیے تمہیں کوئی ہراساں نہیں کر سکتا اور نہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، میں خود ان لوگوں کو جواب دے لوں گا۔ اسی اثناء میں جادوگر کے چیلوں نے آتے ہی غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور کہناک لہجے عورت سے کہنے لگے کہ تم یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہو اور گرو دودھ کا انتظار کر رہی ہیں، ابھی چلو تو صحیح، تمہاری خیر نہیں۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس عورت کو میں نے روک لیا ہے، تم بھی یہیں بیٹھو۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ جوگیوں پر عجیب کیفیت طاری ہوگی اور وہ زمین پر ایسے گڑ گئے جیسے انہیں زنجیریں پہنا دی گئی ہیں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی انہی کو تلاش کرتے ہوئے وہاں آ نکلی۔ انہیں بھی حضرت فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیٹھنے کا حکم دیا، وہ بھی چپ چاپ ایک غیبی تائید سے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی مقناطیس سی قوت نے جکڑ لیا ہو۔ آخر کار جادوگر بھی اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا اور چیلوں کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگا کہ تم لوگ جہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو کی آواز پر وہ چیلے خاموش رہے، لیکن بابا جی نے فرمایا کہ انہیں میں نے قید کر لیا ہے۔ گرو کہنے لگا کہ کون ہے جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ گرو ان غرور اور تکبر کا مشاہدہ کر رہا تھا اور یہ کہتے ہی اس نے مختلف منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جادوگر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب تمہارا کوئی منتر نہیں چلے گا، اب کفر کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ بابا جی کی باتیں سن کر گرو اپنے غرور اور تکبر سے باز نہیں آیا اور اس پر عجزیاتی کیفیت طاری ہوگی اور چیخ چیخ کر وہ زور زور سے منتر پڑھنے لگا اور بدی کی تمام قوتوں کو پکارنے لگا، مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ جب گرو کی کوئی چال کاریگر ثابت نہ ہوئی تو اس نے بھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ بابا جی نے فرمایا کہ تیرے چیلوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تمام انہیں لے کر کہیں دور چلے جاؤ اور آئندہ مخلوق خدا کو تنگ نہ کرنا، چھوڑ دو، اگر اس سے باز نہیں آؤ گے تو یہ زمین تم پر تنگ ہو جائے گی۔ بابا جی کا یہ حکم سن کر گرو کیا نہ کرتا، چنانچہ اس نے بابا جی سے وعدہ کیا کہ مجھے اور میرے چیلوں کو چھوڑ دیں تو میں یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں جانے دیا اور گرو اپنے چیلوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے اس علاقے سے دور چلا گیا۔ بابا جی کی اس کرامت کا تمام علاقے میں خوب چرچا ہوا اور اس کی کرامت کی وجہ سے لوگ دور دور سے جوک در جوک آپ کے پاس آنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ چنانچہ اس واقعہ کے بعد جب بابا جی کی شہرت دور دور تک پھیلی اور لوگوں کا آپ کے پاس رش لگ گیا تو بعض حسد اور بغض کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مخالفت بھی کرنے لگے۔ ان مخالفوں میں سب سے پیش اجودن کی مسجد کا پیش امام اور قاضی بھی تھا، جس نے حکومت کے کارندوں کو بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ستانے پر اکسایا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وسیع القلبی کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مخالفوں کی ایسی کسی بھی حرکت کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور ان کو ایسی باتوں سے اپنا دل میلا نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان بے اتنائی سے قاضی کا غصہ اور بھی بھڑک اٹھا اور اس نے بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اس نے ملتان کے علماء سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کی اور اپنے ایک خط میں علماء ملتان سے استفسار کیا
کہ ایک شخص جو اہل علم میں سے ہے قوالی سنتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ علماء ملتان نے قاضی کو تحریر کیا کہ اس شخص کا نام لکھو کہ کون ہے۔ قاضی نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لکھ کر بھیج دیا۔ ملتان کے علماء نے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خلافت فتویٰ جاری کرنے سے صاف انکار کر دیا اور قاضی کو لکھا کہ تم نے ایک ایسے درویش خدا مست کا نام لکھا ہے جو تمام علوم شریعت کا منتہا بھی ہے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس کے قول و فعل پر اعتراض کریں۔ قاضی کا جب یہ حربہ ناکام ہوا تو اس نے ایک اور آوارہ لالچی قلندر کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قتل پر آمادہ کیا۔ یہ شخص کپڑوں کے نیچے اپنے کمر میں ایک تیز چھرا چھپا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے اور سجدہ میں پڑے ہوئے تھے۔ صرف سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حالت سجدہ میں فرمایا کہ یہاں کوئی موجود ہے؟ سلطان المشائخ نے جواب دیا کہ آپ کا غلام نظام الدین حاضر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہاں ایک قلندر کھڑا ہے جو کانوں میں سفید رنگ کے ملدے پہنے ہوئے ہے۔ چنانچہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات میں جواب دیا کہ جی ہاں قلندر موجود ہے۔ تو بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس شخص کی کمر کے ساتھ ایک چھرا بندھا ہوا ہے اور یہ شخص میرے قتل کے ارادے سے آیا ہے۔ اس سے کہہ دو کہ اپنی عاقبت خراب نہ کرے اور یہاں سے چلا جائے۔ چنانچہ وہ قلندر جو آپ کے سر پر ہی کھڑا تھا اور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی موجودگی کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہا تھا، تو آپ کے اس سوال و جواب سے قلندر پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ بھاگ کھڑا ہوا اور سیدھا قاضی کے پاس جا کر دم لیا اور اسے کہا کہ ایسے مرد خدا کو قتل کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ چنانچہ آپ قاضی کا یہ دوسرا حملہ جب ناکام ہوا تو وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ واپس آپ کی والدہ معاہدہ حضرت کوثم خاتون جو کہ بڑی پاک باز اور عبادت گزار خاتون تھی، ایک رات کا ذکر ہے کہ پچھلے پہر تہجد کی نماز میں وہ مشغول تھی اور آپ کے تینوں فرزند اس وقت سو رہے تھے۔ بابا صاحب کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دو بھائی اور بھی تھے۔ چنانچہ ایک ہندو چور چوری کی غرض سے آپ کے گھر میں داخل ہوا، جو اس بات کو جانتا تھا کہ اس کے گھر کا محافظ مرد اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ بچے ابھی معصوم ہیں، اس لیے اکیلی عورت اس کے راستے کی دیوار نہیں بن سکے گی۔ چنانچہ چور جیسے ہی گھر کے اندر پہنچا، اس کی نظر کوثم خاتون پر بڑی۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ اس کمرے کے دروازے پر نماز میں مشغول تھی جہاں ان کے بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ جب چور نے دیکھا کہ کوثم خاتون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھیں بند تھی مگر ہونٹ حرکت کر رہے تھے، چور کچھ دیر اس انتظار میں کھڑا رہا کہ شاید یہ عورت دروازے سے ہٹے تو میں دروازے میں داخل ہو کر اپنے مقصد کی تکمیل کروں، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک شابدار عورت تھی جو ساری رات اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتی تھی۔ کچھ دیر بعد جب کوثم خاتون دروازے سے نہ ہٹیں تو چور نے ارادہ کر لیا کہ اگر یہ عورت اس کے راستے میں حائل رہی تو وہ جبر و تشدد کے ذریعے اسے راستے سے ہٹا دے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک بار پھر کوثم خاتون کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے اپنے خالق کے تصور میں کھوئی ہوئی تھی۔ چور جو ہی طاقت سے اس خاتون کو راستے سے ہٹانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، چند قدموں کا فاصلہ ابھی اس نے طے کیا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گیا۔ وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ جب آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا تو چور بڑا گھبرایا اور دیواروں سے سر ٹکرانے لگا۔ اسے واپسی کا راستہ ہی نہ ملا۔ واپسی کے تمام دروازے بند محسوس کر کے اب اسے احساس ہوا کہ یہ قہر خداوندی ہے جس نے آنکھوں کی روشنی کو زاحل کر دیا ہے اور اس کے تمام منصوبے پر پانی پھیر دیا ہے۔ چنانچہ اس احساس کے آتے ہی اس نے چلانا اور شور مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میں اپنے عقیدے کے اعتبار سے ایک بت پرست ہوں، چوری میرا پیشہ ہے، اس گھر میں میں چوری کی غرض سے ہی داخل ہوا تھا، لیکن اپنی آنکھوں کی روشنی اب میں خوب بیٹھا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بزرگ ہستی موجود ہے۔ میں اس بزرگ ہستی سے درد مندانہ التجا کرتا ہوں کہ وہ میرا گناہ معاف کر دے۔ کوثم خاتون رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول اس تصورات کی حالت میں تھی مگر چور کی آوازیں مسلسل گونجنے لگی۔ یہ سن کر انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ خاتون رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک اس مضبوط اور توانا شخص کی بے بسی اور مجبوری کا جائزہ لیتے رہے جسے اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی جسمانی طاقت پر بڑا ناز تھا۔
اسی اثنا میں چور کی ایک بار پھر آواز گونجی۔ وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ سننے والا سن رہا ہوگا، میں اسے اس کے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ میری حالت پر رحم کرے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر میری آنکھوں کی روشنی واپس مل گئی اور میں ٹھیک ہو گیا تو میں چوری اور ڈاکہ زنی کے پیشے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دوں گا۔ کوثم خاتون رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر بھی خاموش رہیں۔ اس پر چور پھر خاتون سے مخاطب ہو کر بولا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میری بینائی واپس آ گئی تو میں اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کر دوں گا اور پتھر کے تمام بتوں کو توڑ کر دین اسلام میں داخل ہو جاؤں گا، لہٰذا مجھ پر رحم کرے کہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔ ایک چور کی گریہ زری سن کر اسی خاتون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وظیفہ چھوڑ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ کہنے لگی کہ دنیا سمجھتی ہے کہ میں بے یار و مددگار ہوں، مگر تو جس کا محافظ ہے اسے کون لاوارث کہہ سکتا ہے۔ اس غیبی مدد پر کوثم خاتون کی آنکھیں بھی گئی۔ وہ کہنے لگی کہ بے شک تو ہی میرا کفیل ہے اور تو ہی میرا وکیل ہے، اور میں تیری بندگی پر ناز کرتی ہوں کہ تو نے مجھے اس ناتواں عورت کا بدلہ اس شور سے لے لیا ہے، کیونکہ جو بظاہر کبھی بھی تھا اور ستمگار بھی ہے۔ اے اللہ، تو مجھے ایک ظالم انسان کے فتنے اور شر سے محفوظ رکھا۔ اب میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ تو اس چور کی آنکھوں کو دوبارہ روشن کر دے۔ وہ تیرا ہی بندہ ہے جو کچھ وقت کے لیے راستے سے پھٹک گیا تھا اور اب تیرے قہر و جلال کا مظاہرہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تو نے بھی دستگیری نہ کی تو وہ کہاں جائے گا؟ تیرے سوا اس کی کوئی پناہ گاہ نہیں۔ میں نے اس کا جرم معاف کر دیا ہے، اب تو بھی اس کے گناہوں سے چشم پوشی فرما۔ بے شک تو اس بات پر قادر ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی سیاہی بھی دور کر دے۔ پھر کیا ہوا؟ یکا یک اس بت پر چور نے محسوس کیا کہ اس کی بینائی واپس آ رہی ہے اور اندھیرے کی بلند دیوار اس کی آنکھوں سے ہٹ رہی ہے۔ وہ لرزتے قدموں سے اس تخت کی طرف بڑھا جہاں کوثم خاتون عبادت کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے عمل سے اس قدر شرمندہ ہوں کہ اظہار ندامت کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ پتھر کے پجاری چور نے گریہ زاری کرتے ہوئے کوثم خاتون کی منت سماجت شروع کر دی۔ آپ کہنے لگی کہ اے شخص جس نے تیری بینائی کو ذیل کر دیا تھا وہی اس کائنات کا مالک اور خالق بھی ہے، اور اسی نے تیری آنکھوں کی روشنی بحال کی، وہی ذات عبادت اور پرستش کے بھی لائق ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ مجھے بتا کہ تجھے کون سی ضرورت میرے دروازے تک لے آئی ہے۔ اس پر چور نے کہا کہ اے نیک سیرت خاتون، میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ پتھر کا پجاری لمحہ با لمحہ پگھلتا جا رہا تھا۔ آپ کہنے لگی کہ ان سے معافی مانگ جو تیری وجہ سے برباد ہو گئے۔ اس کی بارگاہ میں دامن پھیلا جس نے تجھے توانائی کے ساتھ عقل بھی بخشی۔ واپس جاؤ اور اپنی تاریخ ماضی پر غور کر۔ اس روشنی کی آواز سن جو تجھے برسوں سے پکار رہی ہے۔ یہ کہہ کے کوثم خاتون رحمۃ اللہ علیہ نے منہ پھیر لیا اور وہ چور چلا گیا، حالانکہ یہ سب کچھ راتوں رات ہوا تھا اور کسی کو اس کی کانوں کان بھی خبر نہ تھی کہ کوئی چور یہاں آیا تھا۔ لیکن چور کے ذہن میں ایک حشر برپا تھا اور دل میں انقلاب کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ایک دراز کا اجنبی شخص اپنی بیوی بچوں سمیت کوثم خاتون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ کوثم خاتون رحمۃ اللہ علیہ نے آنے کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے بتایا کہ میں وہی بے راہ رو انسان ہوں جو کل رات آپ کے مکان میں چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اس خاتون نے پوچھا کہ پھر اب کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ بس اب مجھے اور میرے اہل خانہ کو دولت ایمان عطا کر دیجیے کہ ہمارے دل بتوں کی وجہ سے پاک ہو جائیں۔ کوثم خاتون نے کہا کہ کہو اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تاریخ شاہد ہے بتوں کے پجاری چور نے مسلمان ہو کر اپنا نام عبداللہ رکھا، اور جس جفا کشی سے وہ ڈاکے ڈالا کرتا تھا اسی سخت کوشش سے آداب شریعت پر ایسا عمل کیا کہ اس کا شمار اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہونے لگا، اور وہ مرنے کے بعد بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والدین کے ساتھ ہی دفن ہوا۔ تو پیارے دوستو، جن کی والدہ کوثم خاتون جیسی نیک باز اور نیک سیرت ہو، ان کے بیٹے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میری اور آپ سب لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور بابا فرید کے صدقے ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو ہماری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔